بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائے و تسلیما لامرہ۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، مولا علی کی بارگاہ میں حاضری دینے والوں، خدا تمہیں سلامت رکھے، زہرا کی دعاؤں کا ثمر ہو تم لوگ۔ میری ماں بہنوں کی گودیاں خدا آباد رکھے، جو بے اولاد ہے انہیں صاحب اولاد بنا دے، جو اپنی جائز دعاؤں کے ساتھ آئے ہیں ان کی سب کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرے اور انہیں ان کی منتیں پوری کرنے کا موقع ملے۔ اللہ نے عہد و پیمان اپنے حبیب سے لیا تھا، میرے حبیب اسلام کو بچانے کے لیے تمہیں قربانیاں دینی پڑیں گی۔ رسول اللہ نے وعدہ کیا، ہاں میں قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوں، اور امام حسین علیہ السلام کے لیے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ مجلس نہیں، بس مختصر سا عرض کرنا ہے، ہر نواسا ہر پوتا اپنے دادا اور نانا سے ہوا کرتا ہے۔ یہاں تک تو صحیح تھا کہ امام حسین رسول سے ہے، لیکن رسول کہہ رہے ہیں کہ میں حسین سے ہوں، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن کربلا کے میدان میں جس وقت امام حسین نے آنے کے بعد اسلام کو بچایا، نانا آپ کو بچانے کے لیے، آپ کے قلبے کو بچانے کے لیے، آپ کے اسلام کو بچانے کے لیے میں آ گیا۔ اسلام کا گلا کمزور ہے تو میں علی اصغر کو بھی لایا ہوں، اس کے گلے سے میں اسلام کے گلے کو مضبوط کروں گا۔ میں علی اکبر کو بھی لایا ہوں، جو نانا کی شم شکل پیغمبر کہلایا جاتا ہے، جس کے سینے سے اسلام کے سینوں کو محفوظ کروں گا۔ نانا میں اپنے بھیا عباس کو بھی لے کر آیا ہوں، جن کے بازوؤں سے اسلام کے بازو کو قوی بناؤں گا۔ نانا میں ساتھ میں اپنی بہن زینب میں کلثوم کی بھی لایا ہوں، جس کی چادروں سے اسلام کی حفاظت ہوگی۔ عزاداروں، کربلا کے میدان میں امام حسین نے سب سے پہلا کام کیا تھا، زمین کو خریدا تھا۔ مجھے آپ کی گرمی کا احساس ہے، لیکن میں خود بھی گرمی میں کھڑا ہوا ہوں، دھوپ میں کھڑا ہوں، آپ بھی دھوپ میں کھڑی ہیں، میری ماں بہنیں چھوٹے چھوٹے بچے کو لے کے۔ بس تصور کیجئے کربلا میں یہاں سے زیادہ گرمی تھی، کربلا کا ریت گرم تھا، اور زینب ام کلثوم ہماری شہزادی سکینہ کتنی پیاسی تھی۔ علی اصغر تو 6 مہینے کا، ارے ماں کی گود میں بچے جب ہوتا ہے، اگر وہ زبان کو نکال دے ماں تڑپ جاتی ہے، لیکن ہائے ربا جس کا بچہ جلتے ہوئے ریت پہ لیتا تھا۔ عزاداروں، امام حسین نے لشکر حر کو راستے میں پانی پلا کے سیراب کیا تھا۔ 1000 کا لشکر تھا، پیاسا تھا، اگر امام پانی نہ پلاتے تو سب مر جاتے، لیکن اسلام کا پیغام ہے جان کو بچاؤ، چاہے کافر ہو یا یہ جنگلی جانور ہو یا کتا ہو۔ اسی لیے امام حسین نے اسے پانی پلا کے بچایا، اور حر نے بھی وفاداری کا حق ادا کیا کہ روز عاشورا، جو شب عاشورا الگ شلت کی قصہ تھا سن کے
لشکر کو چھوڑ کے امام کے لشکر میں آیا، ہاتھوں کو بندھوا کے آیا، آنکھوں میں پٹی بندھوا کے آیا، مولا میری غلطی کو معاف کر دو۔ کہا ہم نے تجھے بھی معاف کیا اور میرے اللہ نے بھی معاف کیا، میرے اللہ نے بھی تجھے معاف کیا۔ عزادارو، آپ نے سنا ہے حور کی زوجہ سب سے پہلے جناب زینب ام کلثوم کو کے لیے کھانا لے کر آئی تھی۔ عزادارو، حور کا لشکر بھی موجود تھا، اس کے گھر والے بھی، حور کی زوجہ بھی موجود تھی۔ جب حور شہید ہو گئے تو ان کے لاشیں کو اٹھا لیا گیا اور ان کے لشکر والوں نے بڑے احترام سے دفن کیا۔ حور کے لاشیں کو لشکر والے لے کے چل رہے تھے، ان کے لشکر والے حور کے لشکر کو لے کے چل رہے تھے۔ حور کے لشکر کو لے جا کے جب جناب حور کی لاش کو دفن کر دیا۔ آج بھی جناب حور کا لاش، حور کا روضہ ہے۔ عزادارو، امام کے چاہنے والے کس طرح سے ایک کے بعد ایک شہید ہوئے ہیں، ایک کے بعد ایک شہید ہوئے ہیں۔ آپ جناب مسلم ابن اوسجہ ہیں۔ عزادارو، کس طرح سے چاہنے والے دفن کیے گئے ہیں، چاہنے والے کو کس طرح سے شہید کیا گیا ہے۔ ایک ایک کا لاشا اٹھایا جا رہا تھا، لیکن ہائے رسول کا نواسا، جس کا لاشا بے غور و کفن پڑا تھا۔ ہائے عزادارو، حور کے لشکر والوں نے لاشے کو دفن کیا، حور کی زوجہ کو فرصہ بھی دیا گیا۔ ہائے کشتہ نجس کو یزیدی لشکروں نے دفن کر دیا تھا۔ یہ تو امام حسین کے اصحاب و انصار تھے، یہ تو امام حسین کی اولاد تھی جن کے لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ اور کس طرح سے امام حسین کے چاہنے والے بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر کا لاشا کس طرح سے دفن ہوا۔ ان کے بھی قبیلے والے آئے، اسد کے رہنے والے، کوفے کے رہنے والے، کوفے سے جب چلے تھے، بیوی نے کہا تھا، ارے کیا تمہیں کیا ہوا ہے؟ زہرا کا لال مدن کو بلا رہا ہے، لو میری چادر تم ہو، میں جاتی ہوں۔ حبیب نے سر پیٹا تھا، ہائے کیا وقت آ گیا، زہرا کا لال نرے آدھا میں گھرا ہوا ہے۔ عزادارو، جناب مسلم ابن اوسجہ، جناب حبیب اور اصحاب و انصار کس طرح سے امام پہ جان کو قربان کر رہے تھے، امام پہ کس طرح سے جان کو قربان کیا ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب وقت نماز ظہر آیا تھا تو ایک نکل کے کہا تھا، مولا یہ فضیلت کا وقت ہے، ظہر کی فضیلت کا وقت ہے۔ امام نے اسے دعا دی تھی کہ تجھے نمازیوں میں شمار کرے، ایسی جنگ میں بھی تجھے نماز یاد رہی۔ یہ امام حسین کے چاہنے والے ہیں، امام حسین کے چاہنے والے سب بندی ہیں، تیر پہ تیر چل رہے ہیں۔ مسلم آگے کرے ہیں، میرے مولا کے جسم پہ کوئی تیر نہ آئے۔ عزادارو، ایسے چاہنے والے کے لیے امام حسین نے کہا، جیسے چاہنے والے مجھے ملے، جیسے چاہنے والے مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے
بھیا حسن کو ملے۔ امام حسین کے چاہنے والے امام حسین نے اسی لیے رات کی تاریکی میں چراغ کو گل کر کے کہا تھا، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ اور جب چراغ کو روشن کیا، چراغ کو جلایا، تو اپنی جگہ سے کوئی نہ ہلا تھا، آنسوؤں کے دریا بہ رہے تھے۔ آئے عزادارو، ذرا اس وقت کو یاد کرو کہ کس طرح سے ہمارے بیمار امام نے، جن کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق تھا، اصحاب و انصار کے بعد اپنے آئزہ کو دفن کرایا، قبیلے بنی اسد کے جوانوں کو بلایا، ارے یہ میرے پھپھیرے بھائی ہیں، یہ ان محمد، ارے یہ زینب کے لال، یہ زینب کے لال، جنہیں ماں کربلا میں نہ روئی، میں کس طرح سے زینب، کس طرح سے اپنے لال کو روئے، کس طرح سے اپنے لالوں کو روئے۔ اس لئے یہ کسی نے پوچھا تو یہ کہا کہ بتا میں اپنے ماں جائے کو روؤں، ارے میں اپنے بیٹوں کو کس طرح روؤں، میری بھابیاں جب اپنے لالوں کو دیکھے، میرے لال کو ہوتا ہوا دیکھے گی، میں اپنے لال پر ہوگی، وہ طرف جائیں گی، ارے زینب اپنے لالوں کو رو رہی ہے، میں اپنے بھیا کو رو، بھتیجوں کو رو، ارے بڑے گھر کا ماتم کرو۔ عزادارو، تاریخ میں ملتا ہے جناب زینب مقتل میں نہ روئی، کربلا میں نہ روئی، کوفے میں نہ روئی، شام میں نہ روئی، پھر واپس جب آئی، جب کربلا میں نہ روئی، لیکن مدینے جب پہنچی ہے تو جب اپنے گھر پہنچی ہے تو عبداللہ بھی پہچان نہ سکے، اے بی بی شہزادی گھر پہ نہیں ہے، تو جب آنا، جب علی کی بیٹی گھر پہ آ جائے، جو مانگے گی مل جائے گا۔ زینب نے سر کو اٹھایا، اے میرا والی و وارث، تم نے بھی نہ پہچانا۔ عبداللہ نے بازو پکڑ کے اٹھانا چاہا، فوراً ہاتھوں کو اٹھایا، کہا شہزادی کیا بات ہوئی، کہا میرے بازو میں رسن بندی۔ ہائے عزادارو، جناب زینب کس طرح سے روتی، اس لیے کہ بھابی ام فروہ تھی، جس کی مانگ مدینے میں اجڑ گئی تھی، جس کا کی گود کربلا میں ایسی اجڑی کہ جب جناب قاسم کا لاشا آیا ہے نا، جناب قاسم کا لاشا آیا ہے نا، اور یہ جناب قاسم کے لاشے کو خیمے میں بیویوں کے سامنے کھولا تو امام حسین نے ابا کے دامن میں بچھا کے لاشا پامال لہو اس طرح سے ابا کو لپیٹا کہ قاسم کا لاشا سلامت رہے۔ اب جب خیمے میں لاشے ابا کے دامن کو ہٹایا گیا، بیویوں نے قاسم کے لاشے کو دیکھا، وہاں قاسمہ کی صدائیں بلند ہوئی، ام فروہ کو بلایا، بھابی بھابی آؤ دیکھو قاسم آ گیا، قاسم آ گیا۔ ام فروہ آئی، میں نے تو دلہا بنا کے بھیجا تھا، دلہن لے کے آیا ہوگا قاسم، قاسم میں نے منت ماری تھی، جب تیرا بیاہ کرے گی اپنے بالوں کو مہندی لگاؤ گی، قاسم تمہارے بابا مر گئے، تم شہید ہو گئے۔ اب جناب ام فروہ اپنے بالوں کو قاسم سے کے جلد سے خون سے لگا رہی تھی،
کہا میں اپنی منت پوری کر رہی ہوں۔ عزاداروں، بیویاں، علی کی بیٹیاں، جناب فاطمہ زہرا کی بیٹی، شیر دل بیٹی کس طرح سے اپنے بھائی کا ساتھ دے رہی تھی، اپنے بھائیوں بستے بھتیجے سید سجاد کو ہمت دلا رہے تھے، بیٹا چلو ہتھکڑیاں بیڑیوں کو سنبھالو، چلو مدینے، چلو کربلا چلنے سے کوفہ چلتے ہیں۔ ہاں عزاداروں، آپ ابا سے علمدار کا ماتم کرتے ہیں، میری ماں بہنیں اپنے بچوں کو علمدار بناتی ہے، علمدار بناتی ہے، غازی کا علم دیتی ہے، اس لیے کہ مولا علی نے راتوں بش نماز شب میں ہاتھوں کو بلند کر کے کہا تھا، اے میرے مالک میں علمدار ہوں، علم ہوں، میرے گھر میں بھی ایک ایسا علمدار دے دے تو رسول کے نواسے میں میری طرح سے جان کو قربان کرے۔ سید سجاد جب قبیلے بنی اسد کے جوانوں کے ساتھ فرات میں پہنچے تو جوانوں نے کہا، مولا فرات میں یہ کس بچے کی لاش ہے؟ کہا اسے بچہ نہ کہو، یہ تمہارے بنی ہاشم، یہ میرا چچا عباس، جس کی احمد سے لوگ بھاگا کرتے تھے، ظالموں نے اس کے لاشے پہ اتنے گھوڑے دوڑا کہ اس کا لاشا چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ عزاداروں، آپ نے حق میں گریہ ادا کیا، روتی ہوئی آنسو بہتے ہوئی آنکھوں سے اپنے دامن کو پھیلا کے زہرا کے روزے کے سامنے کھڑی ہوئی ہو، میری ماں بہنوں مولا علی کے روزے کی طرف نگاہ کر کے کہو، اے علی بطول کے لال، ہم حق کے گریہ ادا نہ کر سکے، ہم تمہارے اوپر ماتم نہ کر سکے، آپ کے لال نے کس طرح سے لاشوں کو دفن کیا ہے۔ آج تاریخ میں ملتا ہے جب خیمے سے جناب علی اکبر نکل رہے تھے تو تاریخ نے لکھا ہے کہ بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، بار بار گرتا تھا، بار بار اٹھتا تھا، بار بار گرتا تھا، کبھی کوئی بہن دامن پکڑ کے کہتی تھی، بھیا اکبر میں اکیلی رہ جاؤں گی، بھیا جو گیا واپس نہ آیا۔ کبھی زینب کہتی تھی، بیٹا 18 سال پالا ہے، بیٹا کس طرح سے رخصت کرو۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنے سینے سے لگا کے رخصت کیا تھا، جب ایک گھونٹ پانی مانگا تھا تو امام حسین نے کہا تھا، بیٹا اپنی زبان میرے دہن پہ دے دو، میرے منہ پہ دے دو۔ جناب علی اصغر، جناب علی اکبر نے اپنی زبان امام حسین کے منہ میں دی، فوراً کھینچ لی اور کہا کہ بابا آپ کی زبان میں تو میری زبان سے زیادہ کانٹے ہیں، آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ ہوش ہے، کہا کہ جاؤ تو نانا تمہیں سیراب کرے۔